شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 94 آج شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور ان کی اولاد یعنی تمہاری قسم۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چمکتی ہوئی نعت پاک ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ عظمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں فرمایا گیا کہ اے محبوب اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم، مگر قسم فرمانے کی وجہ کیا ہے کہ تم وہاں ہو، جس سے معلوم ہوا کہ مکہ شریف کو یہ عزت اے پیارے تمہارے دم سے ملی۔ مکہ معظمہ میں چند خوبیاں ہیں۔ اولاً تو یہ کہ اس کو حضرت خلیل علیہ السلام نے بسایا اور اس کے لیے دعائیں کی۔ دوسرے یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پرورش پائی۔ تیسرے یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر موجود جو دنیا کا قبلہ اور بیت المعمور کے مقابل۔ چوتھے یہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائے قیام۔ یہ پہلی تین باتیں تو مکہ مکرمہ میں بعد ہجرت بھی موجود رہیں، مگر چوتھی بات نہ رہی۔ تو آیت میں فرمایا گیا کہ اس شہر کی قسم فرمانا ان تین وجہوں سے نہیں بلکہ تمہارے قدم کی برکت سے ہے۔ فقہا کا اس میں اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کا وہ حصہ جو جسم پاک سے ملا ہوا ہے، خانہ کعبہ اور عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل ہے۔ شامی میں کتاب الحج اور مدارج النبوہ وغیرہ اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی بستی سے افضل ہے، مگر اختلاف اس میں ہے کہ شہر مدینہ منورہ اور شہر مکہ مکرمہ ان میں آپس میں کون افضل ہے۔ تین امام تو فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا شہر مدینہ منورہ سے افضل ہے، کیونکہ وہاں حج ہوتا ہے، وہاں ہر ایک نیک عمل کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور مدینہ پاک میں ہر نیک عمل کا ثواب 50,000 کے برابر۔ اور اس کو حضرت خلیل نے آباد کیا اور اس کے لیے دعائیں کی، مگر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شہر مدینہ طیبہ مکہ معظمہ شہر سے افضل ہے۔ اس کی پوری بحث نظم الریاض میں موجود ہے، وہ دیکھنا پڑھنا چاہے تو وہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چند دلائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ آیت لا اقسم جس سے معلوم ہوا کہ حضور جہاں تشریف فرما ہو وہ جگہ افضل ہے، تو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ افضل تھا اور بعد ہجرت مدینہ پاک۔ دوسرے یہ کہ مکہ مکرمہ میں فرش والوں کا حج ہوتا ہے اور مدینہ پاک میں عرش والے فرشتوں کا حج ہوتا ہے، کہ 70,000 صبح کو اور 70,000 شام کو ملائکہ روضہ پاک پر حاضر ہوتے ہیں اور اس کو گھیر کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ پھر مکہ مکرمہ میں حج تو سال میں ایک بار ہوتا ہے، مگر مدینہ کا حج جو فرشتے کرتے ہیں وہ ہر روز صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک۔ مکہ مکرمہ میں ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے تو ہر بدی کا گناہ بھی 1,00,000 ہے، یعنی وہ جگہ جمال و جلال کی ہے، مگر مدینہ منورہ میں محض جمال کی نیکی کا ثواب تو 1,00,000 کے برابر اور بدی کا گناہ صرف ایک ہی بدی کے برابر، وہ بھی اگر باقی رہے، ورنہ امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے معاف ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، آسی بھی ہیں چھپتے یہ طیبہ ہے زاہدوں، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے، شان جمال طیبہ جانا ہے نفع محض، وسعت جلال مکہ میں سود و ضرر کی ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 برابر ہے اور مدینہ پاک میں 50,000، یہ تو تھا ثواب، مگر اگر درجہ مقبولیت دیکھا جائے تو مدینہ پاک کی ایک ایک رکعت مکہ مکرمہ کی 50,000 رکعتوں کے برابر ہے۔ مکہ مکرمہ کو خلیل اللہ نے آباد کیا، مگر مدینہ پاک کو حبیب اللہ نے آباد کیا۔ مکہ مکرمہ کے لیے خلیل اللہ نے دعائیں کی، مگر مدینہ پاک کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے دعائیں فرمائیں کہ خدایا اس مدینہ میں مکہ مکرمہ سے 2 گنی برکتیں اور رحمت نازل فرما، اور مکہ مکرمہ میں بے شک خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم اور آب زمزم اور عرفات اور منا وغیرہ ہیں، مگر مدینہ پاک میں وہ دولہا ہیں جن کے دم کی یہ ساری براعت ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اگر مدینہ کے دولہا نہ ہوتے تو نہ خلیل اللہ ہوتے، نہ کعبہ، نہ عرفات، نہ منا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو تھا اختلاف اماموں کا، اس کا فیصلہ کیوں کر ہو؟ سب سے مبارک فیصلہ وہ ہے جو کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نورانی نے فرمایا۔ فرماتے ہیں
طیبہ نے صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہدہ، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کعبہ دلہن ہے روزے اتھر نئی دلہن، یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے۔ دونوں بنی انیلی سجیلی دلہن مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن قمر کی ہے۔ سرسبز و وصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ، ظاہر دو بٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے۔ کعبہ معظمہ میں ہر چیز سیاہ رنگ کی ہے، کعبہ معظمہ کے پتھر شریف کعبہ شریف کا گلاب سنگ اسود غرض کے ہر چیز سیاہ رنگ کی ہے، اور مدینہ پاک کی ہر چیز سبز رنگ کی۔ سارے مدینہ پاک کی زمین میں سبز، روزہ پاک کا رنگ سبز، گلاب کا سبز اور سیاہ رنگ ہجر میں ہوتا ہے، اور سبز وصال میں مدینہ پاک کو دولہا کا وصال اور کعبہ معظمہ کو دولہا کا فراق۔ مسنی میں ہے شریف میں ہے کہ یعنی کسی معشوق نے اپنے عاشق سے پوچھا کہ تو نے بحروبر کی سیر کی ہے، بتا کہ ان میں سے کون سا شہر اچھا ہے۔ جواب دیا کہ وہ شہر اچھا جہاں اپنا محبوب ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے اس کو خوب نباہا۔ مدینہ پاک کی خاک شریف دونوں جہان سے افضل ہے، کیونکہ یہاں اپنا محبوب جلوہ افروز ہے۔ اگرچہ کشمیر اور پیرس بڑے خوبصورت علاقے ہیں، مگر رب تعالیٰ کی نظر انتخاب جس شہر پر پڑی وہ مدینہ منورہ ہے۔ اس زمین پر لاکھوں کشمیر قربان ہوں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ عزیز نے ایک شعر لکھا ہے، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا پرنالہ جس کو کہتے ہیں میزاب رحمت، بالکل روضہ رسول علیہ السلام کے سامنے ہے، اور اگر کسی کی دکان گلی میں ہوتی ہے تو وہ لب سڑک اور ایک ہاتھ لکڑی وغیرہ کا لگا کر اس پر لکھتا ہے کہ فلاں چیز کی دکان سامنے ہے چلے جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ کعبہ کا پرنالہ وہ رہبری کرنے والا ہاتھ ہے کہ اے حاجیوں، حج تو کر لیا، لیکن اس حج کو قبول کرانے کے لیے شفیع المذنبین کی بارگاہ میں چلے جاؤ، دیکھو وہ ہرے گنبد میں آرام فرما ہے۔ ووالدیوں وما ولد تفسیرہ البیان میں لکھا ہے کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ولد سے مراد حضور علیہ السلام ہیں، یعنی ان باپ کی اور ان فرزند کی قسم، اور یہ بھی ہے کہ والد سے مراد حضور علیہ السلام اور ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی امت ہے، جیسا خود حدیث پاک میں آیا ہے کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے لیے مثل والد کے ہوں، اس لیے ان کی پاک بیویاں مسلمانوں کی والدہ ہیں۔ انتہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور ماولد سے مراد آپ کے اہل بیت یعنی اولاد پاک ہو، تو اس سے حضور علیہ السلام کے نسب کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن کوئی نسب اور کوئی سبب کام نہ آئے گا سوائے ہمارے نسب اور سبب کے۔ سبب سے مراد ہے سسرالی رشتہ۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا کی صاحبزادی ام کلثوم سے نکاح کیا تاکہ ان کو دو طرح حضور علیہ السلام سے سسرالی رشتہ ہو جائے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسر ہیں، دوسرے آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے داماد ہیں۔ یہ رہی تحقیق کہ حضور علیہ السلام کے آل کون ہیں اور کتنی قسم کے ہیں۔ درود پاک میں آل سے کون سی آل مراد ہے وہ ہمارے ختام میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔